قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ معزز سامعین، آج توحید کا 11واں سبق ہے۔ اس سے پہلے 10ویں سبق کے اندر ہم نے بہت ہی اہم چیز کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی، اور وہ معلومات تھی نواقض اسلام کے تعلق سے۔ 2 درس میں 9ویں اور 10ویں سبق کے اندر ہم نے نواقض اسلام کو مکمل طور سے بتلایا تھا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور یہ واضح کیا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ کتنا خطرناک ہے کسی بھی کلمہ گو شخص کے لیے کہ وہ ایسی چیزوں کے اندر واقع ہو جو اسے ایمان کے دائرے سے باہر کر دے۔ آج کا جو درس ہے اور آنے والا درس، آج سیکنڈ لاسٹ درس ہے، یعنی 11واں، اس کے بعد 12واں سبق ہوگا۔ ایک لیول میں توحید کے اور فقہ کے 12 اسباق ہوتے ہیں۔ فقہ کے 12 سبق امید ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ توحید کا بھی 10واں سبق مکمل ہو چکا، آج 11واں سبق ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ توحید کا آخری حلقہ ہوگا۔ آج کے اس 11ویں سبق کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے تعلق سے سنیں گے۔ وہ موضوع ہے ایمان کے ارکان، اس کے اساس، اس کی بنیادی چیزیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اعمال کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب عقیدے کی اصلاح ہو۔ اگر عقائد کے اندر خرابی ہو تو پھر اعمال کی ادائیگی کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، کیونکہ عمل بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی وجہ ہے کہ بہت ساری آیتوں میں ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد عمل صالح کا۔ حالانکہ ایمان کے اندر بذات خود عمل داخل ہوتا ہے، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ آیتوں کے اندر، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ العصر کے اندر کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین اور وصیت کی۔ تو عمل صالح اسی وقت کوئی عمل صالح ہوگا جب کہ ایمان کی صحت ہوگی، ایمان درست ہوگا، ایمان اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ایمان کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور ایمان کے اسلامی عقیدے کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے، جس پر ایمان رکھنا سب سے اہم ہے۔ اور وہ ایمان کے ارکان آپ قرآنی آیات اور احادیث کے اندر بھی آپ پڑھیں گے کہ بے شمار احادیث کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ارکان کیا ہیں ایمان کے، وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں ایمان کی، آئیے اس پر سرسری نظر ڈالتے ہیں اور اس کو 2 درس کے اندر انشاءاللہ مکمل طور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان،
دوسرا اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان، تیسرا اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، چوتھا اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان، پانچواں آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اور چھٹا تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان، یعنی اچھی اور بھلی تقدیر کے اوپر یقین ہو۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آج کے اس 11ویں سبق کے اندر ہم 3 اہم ارکان کو جاننے کی کوشش کریں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ پہلا رکن ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، کائنات کا مدبر ہے، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، عزت و ذلت طاری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اوپر ایمان، جس کا ذکر آپ پچھلے اسباق میں پڑھے ہوں گے۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے اس کے اوپر ایمان ہو اللہ رب العالمین کے اوپر کہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا پالنہار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرتے ہوئے، خالق و مالک مانتے ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے تو وہی مشرک ہے اور وہی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر کے 58 نمبر آیت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ بندے مجھے رزق دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور نہ یہ میری چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کو روزی دینے والا، سب کو قوت و طاقت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود رزاق ہے، اللہ رب العالمین خود طاقت و قوت والا ہے، اللہ رب العالمین کو کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اور آپ محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر عبادت ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمیں ہی نفع لاحق ہونے والا ہے، اور اگر اس عبادت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ روئے زمین کے سارے لوگ اگر سب سے متقی اور پرہیزگار شخص کے مانند ہو جائیں، یعنی سارے لوگ تقویٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائے، پوری روئے زمین کے لوگ، تو بھی میری بادشاہت کے اندر کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر سارے لوگ کسی فاجر شخص کے مانند ہو جائیں، ایک مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، تو بھی میری ملکیت کے اندر بھی اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی قوت و طاقت میں نہ تو کوئی کمی ہوتی ہے، نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ ہماری عبادت سے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور عبادت سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے نہ ہی اللہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ عبادت ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سرخرو ہوتے ہیں، اور عبادت میں کوتاہی اگر کرتے ہیں تو ہمیں ناکامی کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کے اندر داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود حقیقی مانیں، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین سے مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت اس کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر کے خوشحالی لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، رزق کی نعمت ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر جوتے کا فیتہ بھی اگر غائب ہو جائے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے ہی ہم مانگیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس روئے زمین پر انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر کے یہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النحل میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت ہر قوم میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہ سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے۔ تو یہ عبادات جو اللہ رب العالمین کی ہیں وہ سب کے سب ظاہر سی بات ہے خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہے دعا ہو، خوف ہو، امید ہو، نماز، روزے، ذبح ہو، نظر ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ادا کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر کے اندر کہتا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اخلاص کے ساتھ خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص عبادت ہے۔ ایسے سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ آپ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین سورۃ الغافر کے اندر، سورہ غافر کے اندر کہتا ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے رہو تم اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، چاہے کافر برا ہی کیوں نہ مانے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اوپر اختصار کے طور پر ایمان کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیول میں مزید آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، دوسرے رکن کی طرف۔ دوسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایمان۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کر کے ایک مخلوق ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھیجا، اور وہ آسمانوں کے اندر بھی ہیں۔ وہ مخلوق ہے فرشتوں کی۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے ایسی مخلوق ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور فرشتے بکثرت موجود ہیں اللہ رب العالمین کی ہمیشہ اطاعت اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کاموں پر متعین کیا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے لیے کرامن کاتبین کی شکل میں ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، چاہے اچھا عمل کریں یا برا۔ انہی فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی کے لیے خاص کیا۔ ایک فرشتے ہیں جو اسرافیل علیہ السلام ہیں، جن کے تعلق سے احادیث کے اندر ہے کہ قیامت کے لیے سور پھونکیں گے۔ ایسے ہی اور بھی فرشتے ہیں جہنم کے داروغے ہیں، اور ایسے ہی منکر نکیر ہیں جو قبر کے اندر آئیں گے، سوال و جواب کریں گے۔ ایسے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کا ذکر سورہ الحاقہ کے اندر کیا ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بعض ایسی خصوصیات عطا کیا ہے جو ہم انسانوں سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں، ان کے نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انہیں یہ اختیار بھی دیا ہے، یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بشری صفت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں سے چینج ہو کر کے وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر موجود ہیں۔ تو گرچہ یہ نور سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت و صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ فرشتے سے انسانی شکل میں آ کر کے ہم سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کیا، اور حدیث جبرائیل بہت ہی معروف اور مشہور ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، بسا اوقات حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لکم، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جس کی حقیقت تم سے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ہم سبھی انہی کی نسل سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق مٹی سے کیا۔ تو یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے بہت ہی عظیم مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقیقی شکل میں دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ 600 پر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، اور اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گھر پہ آئے اور پھر آپ چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازل کیا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف فرشتوں کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں کے لیے بھی فرشتہ مقرر کیا ہے، جیسا کہ طائف کے واقعے میں جو احادیث اس میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ فرشتہ آیا اور نبی کریم نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ تو یہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بہت ہی محبوب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، کبھی اس میں وہ تھکتے نہیں ہیں اور نہ ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم سیکنڈ لیول کے شروع میں تفصیل سے پڑھیں گے وہاں پر۔ آئیے تیسرے رکن کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے ایمان کا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت ساری آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر نازل فرمائیں۔ ان میں سے چند کتابوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کے اندر، مثال کے طور پر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور قرآن تو خیر موجود ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب عطا کیا۔ البتہ جس طریقے سے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا اکثر انبیاء کا، ویسے ان کی کتابوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ کتابیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی تاکہ وہ نبی جنہیں یہ کتاب ملی اپنی قوم کو جا کر کے بتائیں، اس کی طرف دعوت دیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس دین کو سیکھ سکیں۔ البتہ یہ ساری کتابیں قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، یہی وجہ ہے اس کے اندر تحریف کی گئی، تبدیلی ہوئی، چینجنگ ہوئی، اور ان کے علماء نے، ان کے رہبان نے اپنی اپنی مرضی کے حساب کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی کیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت کے اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اب تک محفوظ کیا، قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا اور لوگ اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتاب بہت ہی بابرکت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے، بڑی خیر و برکت والی یہ کتاب ہے، اسی کی اتباع اور پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النحل کے اندر کہتا ہے 89 نمبر میں 89 نمبر آیت میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، مکمل طور سے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے جو احکامات اس قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ان ارکان پر مکمل طور سے یقین رکھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون